امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صحابی رسول حضرت انس بن قیس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے، سب سے بڑا ان پڑھ بدو قسم کا آدمی کون ہے؟ تو انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ ڈالی ہو، جس نے آخرت کا سودا دنیا کے بدلے کر لیا ہو، دنیا کو ترجیح دی ہو اور آخرت کو اس نے اگنور کر دیا، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑے جاہل کی بات نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ جہالت کا مارا ہے، جو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور امیر المومنین، آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالی ہو، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اپنی قبر کو برباد کر دیا، اپنے حشر کو برباد کر دیا، سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے، سب سے بڑا ان پڑھ وہ شخص ہے جس نے دوسروں کی وجہ سے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جہاں بڑے سے بڑا رشتہ جواب دے جائے گا، انکاری ہو جائے گا کہ میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب بندہ اس آخرت کو جہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا دوسروں کی دنیا کے لیے برباد کرے، تو میرے مومنین کہتے ہیں وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نہ تو کسی سے بھلائی کی ہے کبھی اور نہ کبھی کسی سے برائی کی ہے، کسی کے لیے نہ میں نے بھلائی کی، نہ کسی کے ساتھ یا کسی کے لیے میں نے کبھی برائی کی۔ اور پھر وہ اللہ کا فرمان پڑھتے تھے، سنایا کرتے تھے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جس نے اچھائی کی ہے اپنے لیے کی ہے، جس نے برائی کی ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر آئے گا، اس کا وبال، اس کا امپیکٹ خود اس کے اوپر آئے گا۔ فرمایا جو بھی نیکی میں نے کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی مجھ سے غلط کام برائی ہوگی تو وہ بھی میرے اپنے لیے، دوسروں کا نقصان نہیں ہے، دوسروں کا بھلا نہیں کیا، میں تو ہمیشہ اپنے لیے کام کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ نہ بھلائی کر رہا ہوں نہ لوگوں کے ساتھ برائی کر رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات پہ دنیا میں ہی پڑے گا، آخرت میں پڑے گا، اور اگر برائی کریں گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی سامنے آئے گا۔